and trade corridors to integrate the province into national and regional economies, skill development and education initiatives to empower the youth, promoting interfaith harmony and social cohesion to counter extremist narratives. Distinguished guests, at the end, I pay my sincere gratitude and early appreciation to the administration of the South Asia Peace and Development and Institution of Regional Studies, Islamabad, for extending innovation and given the opportunity to address one of the important security issues. Security is the foundation of progress without peace and stability. Economic growth, governance, and social development remain unattainable. Khyber has endured great challenges, but with resilience and unity, we can overcome them by implementing comprehensive security and development policies. Pakistan can secure a prosperous and peaceful future. These were some of the, I can say, official line, because media is here, so I'll be in English and Urdu both. The province which I belong to, we have been the battlefield for a very long time, and especially when after every few years, one of the superpower gets up and they want to conquer Kabul or Afghanistan, and whenever they go back, they leave their baggage in Afghanistan. Right now, NATO forces have left Afghanistan, and they have left around about $8 billion arms and ammunition, which are now being used by terrorists and militants against the security forces of Pakistan. The area which I belong to, especially Deir Ismail Khan, which are the south of Khyber Pakhtunkhwa, the militants using snipers, night vision, thermal, and my frontline forces, which is police and then other security forces, FC and army, which are encountering them. My first line force didn't have that much equipment, which I can say, to counter these snipers, especially at night time, to fight with them. Other thing is that we have to fight within the country, and from last couple of years, we are fighting it. We have hosted Afghan refugees for long time, and I think it's now the proper time to ask them to settle down in their own country. If you see Afghanistan have the borders of different countries, but why is insurgency in Pakistan? We have to look into it also. Either it's all for, and the now new growing things, there are a lot of elements engaged who are against Pakistan, who are against CPEC, who are against China. They all have battlefield in Kabul, and we have always asked the Kabul government to engage with militants, or your soil should not be used against Pakistan. But they haven't taken that much serious these issues, and 70 to 80% insurgency in Pakistan has been done through Afghanistan, or you can say Kabul. We have long border with Afghanistan. It's fact that we cannot control all the border. We have got, you can say, flow of things, the militants crossing from Afghanistan to Pakistan. But the world also has to look into it also, because when they are fighting war against terror in Afghanistan, they need Pakistan. But when they leave Afghanistan, when they, you can say, lose the battle in Afghanistan, they always leave Pakistan like this. We have a couple of last experience also, and this time also. Now Pakistan alone is fighting extremism and terrorism. It's not the, like I say, a job of Pakistan, because we have fight war against terror, and we were part and we were ally of NATO forces. But when their job is done, they always leave Pakistan like this. I think the world has to come forward for this specific issue of extremism and terrorism in Pakistan. Now if we come to Pakistan,
We have a lot of issues in Pakistan also after the merger of FATA, which we called is now merged districts. State has promised the people of merged districts that we will spend like 2% of NFC, unofficially 2% of NFC for the development of merged districts, or you can say 100 billion rupees per year. If you look into 2%, it is around about 250 billion rupees. But if you say we have to spend 100 billion rupees per year, it's not been spent. And after the merger, because we don't have FATA saturated things, it's gone to the provincial government. And when it's natural fact, when the money comes to provincial government where they are in deficit or they want to use that money in some other head, they are not using it, for example, for the merged districts, they spend it other. So there is a lot of resistance in merged districts also, because when they come to Islamabad, when they go to Lahore, when they go to Karachi, when they come to Peshawar, the youth, the largest number of youth in Pakistan is in Khyber Pakhtunkhwa. When they see these type of things, the development, then they ask questions also. Because right now they are also out of, you can say, 4G, 3G, or whatever you can say, they are out of, you can say, social media also. The students studying in universities, if they are studying in Qaid-e-Azam University here, or Allama Iqbal University here, or any university in Pakistan, when they go back on holidays, they can't do their projects because they don't have internet facilities. They have to settle down in Peshawar, or in other, they have to rent flat or houses in some of the big cities, and they have to work for their thesis or PhD or for their research work in the any of the city. So we have also lack of thing, because thing is we have lack of governance also, because civil government has to be in front also. We don't have to give space to anybody else. If we say we want security forces, army for earthquake, we want army for floods, we want army for polio drops and everything. So if we are giving space, then we should not, in future we should not also complain that why are they encroaching. If every institution do their own work, whatever it's in constitution, I think if we do our job, everything will be settled down. For my media, I'll turn to Undu. पिछले दिनों एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी इस इस्लामाबाद में हुई, और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमेशा हम ये बात कहते हैं कि हमें इत्तेहाद के साथ और मजबूती के साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर मिलिटेंट्स का मुकाबला करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। इत्तेहाद की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी एहसास की ज़रूरत है। जब आपके अंदर एहसास पैदा होगा तो फिर आप इत्तेहाद की तरफ जाएंगे। बहुत से इश्यूज़ हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, साउथ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर ज़्यादा मिलिटेंसी है, क्वेश्चन ये होता है कि क्यों है, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर तरक्की नहीं है। 1991 एकॉर्ड के बाद पानी की जो तकसीम हुई, जिसमें चारों सूबों को पानी का शेयर मिला, उसमें तकरीबन 3 सूबों की नहरें कंप्लीशन, 2 सूबों की नहरें कंप्लीट हो चुकी हैं, सिंध और पंजाब की, बलूचिस्तान की कंप्लीशन पे है, और खैबर पख्तूनख्वा की भी शुरू भी नहीं हुई। अगर आप रेनी कैनाल को उठाएं, अगर आप थल कैनाल को देखें, अगर आप कच्ची कैनाल को देखें, कच्ची कैनाल कंप्लीशन पे है बलूचिस्तान की, थल और रेनी कैनाल बन चुकी है, और चश्मा लिफ्ट कैनाल जो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ पानी का शेयर मिलना था वो आज तक नहीं मिला। अगर शेयर नहीं मिला, अगर रियासत वो पानी इस्तेमाल करे, जो भी सूबे इस्तेमाल करें, क्या उस पानी के जो हम कहें जो हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रेवेन्यू क्या खैबर पख्तूनख्वा को मिल रहा है? अगर आप देखें कि हम, ये सवाल हमारी यूथ हमसे करती है जब हम खैबर पख्तूनख्वा में कहीं यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, किसी फोरम पे जाते हैं,
کہ اگر اس پاکستان میں 90,000 بیرل تیل ڈیلی کی بنیاد پہ بن رہا ہے یا پروڈیوس ہو رہا ہے، اس میں 50,000 بیرل خیبر پختونخوا دے رہا ہے، لیکن آج تک خیبر پختونخوا میں کوئی اور ریفائنری نہیں ہے۔ اگر ہم پانی کی بات کریں یا بجلی کی بات کریں، اس وقت سب سے سستی بجلی خیبر پختونخوا پیدا کر رہا ہے غالباً 1 یا 100 روپے کے اوپر، اور ہم وہ ریاست کو دے رہے ہیں۔ اور جو ایک سب سے بڑا ڈیم دنیا کا تربیلا ڈیم، کیا اس کے بعد ہم کوئی ڈیم بنا سکے تربیلا کے بعد؟ حالانکہ ہمارے پاس ہائیڈل کے اتنے سائٹس ہیں، چیزیں ہیں، تو کبھی وہ سیاست کی نظر کچھ ڈیمز ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں بننے چاہتے ہیں۔ ہم شارٹ ریلیف کی طرف جاتے ہیں کہ جی آپ آئی پی پیز کی طرف چلے جائیں، شارٹ ریلیف ہو، لیکن وہ تو فرسٹ ایڈ کے طور پر ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم سستی بجلی کر رہے ہیں یا گیس کے ذخائر، لیکن سب سے زیادہ اسی پہ سوال ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ گیس کی ہو، چاہے وہ بجلی کی ہو۔ تمباکو کے کاشتکار اپنا رونا روتے ہیں کہ ان کا جو سیس فنڈ ہے وہ اسلام آباد لے رہے، جو کہ ان کے اوپر ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں پر نہیں ہو رہا۔ تو بہت سے ایسے ایشوز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، ہمارے جو ہے یوتھ جو ہے وہ سوالات ڈیفینیٹلی وہ کرتی ہے، اب جس فورم پہ بھی جائیں یہ ایشوز جو ہے ہمارے۔ پھر دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ میں پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ، ان کے ساتھ ساتھ جب تک آپ اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گے، چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ جی ہم آئیں گے اور لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں گے، پھر جب دیکھتے ہیں MNAs MPs کے میرے اختیارات میں تو کمی آ جائے گی، اور یہ میرے ساتھ پاور شیئرنگ ہو جائے گی اور اختیارات سارے لوکل گورنمنٹ چلے جائیں گے، تو ایک ڈمی سے نظام بنا لیتے ہیں۔ کہیں پہ الیکشنز نہیں، اب پاکستان میں دیکھیں سوائے غالباً 2 صوبوں کے علاوہ 2 صوبوں میں اس وقت لوکل گورنمنٹ الیکشن ہی نہیں ہے، اور نہ وہ چاہتے ہیں۔ اور جن صوبوں میں الیکشنز ہیں، میجورٹیوں نے کیا ہے کہ جو اختیارات انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو دینے تھے، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے تو پہلے الیکشن میں بہت دعوے کر لیے، اب ان کے اختیارات واپس لے لینے چاہیے۔ اور وہ ایک قسم کے ایک ڈمی لوکل گورنمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے کوئی فنڈز نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل میرے صوبے میں وعدہ کیا تھا کہ PFC کے بعد، اب لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد PFC سے جو ہمارا پروونشل فائننس کمیشن ہوگا، اس سے ڈائریکٹ فنڈنگ جو ہے لوکل گورنمنٹ کو ہوگی، لیکن نہیں ہو سکی۔ ابھی اگر ہم بات کریں NFC کے حوالے سے، NFC ایوارڈ دیکھیں مرجر آف فاٹا کے بعد جو خیبر پختونخوا میں آبادی بڑی جو ہمارے اوپر آئی، کیونکہ NFC ہمیشہ آبادی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، غربت کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد NFC آپ دیکھیں کتنے سالوں سال سے NFC ایوارڈ نہیں ہوا، اور ہماری آبادی بھی بڑی، مرجر کے بعد ہمیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ 1% آف NFC ایوارڈ ہمیں سیکیورٹی کی بنیاد پر ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم وار آن ٹیرر میں وہ ہمیں ملتا ہے، لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی جو وار آن ٹیرر پہ ہمیں 1% آف NFC ایوارڈ جو اس وقت تک ہمیں تقریباً 600 ارب سے زیادہ مل چکے ہیں، ہم اپنے ان سیکیورٹی فورسز پہ، اس پولیس پہ، اس کی پولیس کی اپ گریڈیشن پہ، اس پولیس کی پروٹیکشن پہ نہیں لگا سکے جو ہمیں لگانا چاہیے تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے پاس فنڈز آتے ہیں تو ہم اپنی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کس جگہ پہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ہم اگر فار ایگزامپل روڈ بنا لیں یا ہم کسی پل بنا لیں یا ہم کوئی اور چیزیں بنا لیں تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت ٹھیک ہے ہم جو وار آن ٹیرر ہے یا جو سیکیورٹی ہے وہ چیلنجز جو ہے وہ چلتے رہیں۔ جہاں پر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیشن بٹوین، اس صورتحال میں جب ہم آپ سیکیورٹی کی صورتحال کہیں یا آپ بولیں کہ ہم اس وقت ایک جنگ میں ہیں یا ہم اس چیز کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں، اس میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے پروونس اور فیڈرل کا جو ہے کوآرڈینیشن آپس میں۔ جب تک فیڈریشن اور صوبے آپس میں پراپرلی کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پہ ہمیں اتحاد سے پہلے احساس کی ضرورت ہے، اگر یہ احساس دونوں گورنمنٹس کو ہوگا تو ہم یہ جو جنگ ہے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ جیتی ہیں اور پھر بھی انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے، لیکن احساس کے ساتھ کہ واقعی ہم نے اس کو مل کر جو اس کا کوئی کاؤنٹر کرنا ہے۔
پھر جب تک ہمیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری ڈائلاگس کی بھی ضرورت ہے. ہمیں سول ملٹری ڈائلاگس کرنے چاہیے. ہمیں اس کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ برین اسٹارمنگ کر کے ہمیں چیز دیکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغان پالیسی کو بھی